رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 37 سے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن کو ایک عربی فرمان، یعنی جس طرح پہلے اسلامی آسمانی کتابیں آئی تھیں کہ اس دور کے اہل زبان کی زبان میں ہوتی تھیں، تو یہ کتاب بھی عربی میں آئی کیونکہ اس کے پہلے مخاطب عربی تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور زبان میں یہ ہوتی اور پھر ان کو بہانہ مل جاتا کہ یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہماری زبان تو عربی تھی، یہ کسی اور زبان میں تھی، تو ان کا یہ بہانہ ہم نے ختم کر دیا، انہی کی زبان میں یہ کتاب بھیجی۔ اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو حکم عربی، یعنی عربی فرمان۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم بعد اس علم کے جو آ چکا ہے آپ کے پاس، ما لک من اللہ من ولی ولا واق تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی مددگار اور نہ کوئی بچانے والا۔ یہ اصل بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے کہ علم آ جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد اگر آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ سے اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ آپ ایسا کرتے، تو سنانا دوسروں کو مقصود ہے، خصوصاً جو اہل علم ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، ان کو سنانا مقصود ہے کہ جس کے پاس علم آ گیا، اب اس کے باوجود وہ اس علم کے مطابق نہ چلے بلکہ ادھر ادھر دیکھے، لوگوں کی خواہشات دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق چلنے لگ جائے، اور اس کے بعد جو علم ہے اس کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہمیں قرآن و سنت کی جتنا معلومات ہوتی ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو کیا اس کے بعد ہمارا اس پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پھر کیا اللہ کی خواہش کو دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا کھانا پینا کیسا ہو، ہماری وضاحت کیسی ہو؟ ہم ان تمام معاملات میں کیا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلے، تو پھر اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کوئی مددگار اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ اصل میں ان کے اس اعتراض کا جواب آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ جو نبی ہے وہ کوئی اور مخلوق ہوتا ہے، وہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کیسا رسول ہے، اس کی تو بیویاں ہیں اور اس کے بچے ہیں، اور یہ تو بازاروں میں چلتا ہے اور یہ تو کھاتا ہے، یہ تو انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنا رسول بھیجے وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے،
وہ کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، بلکہ ان کی بھی شادیاں ہوئیں، ان کے بھی بچے ہوئے۔ تو اسی لیے آپ بھی اگر انسان ہیں اور انسان کو ہم نے رسول بنا دیا ہے، اور آپ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، آپ کی شادیاں ہیں، بچے ہیں، تو یہ رسالت کے منافی نہیں ہے۔ پہلے سارے رسول ایسے ہی تھے، ان کے خاندان تھے، ان کے بیوی بچے تھے۔ تو اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ اوپر اوپر سے کچھ اور تھے، اندر اندر سے کچھ اور تھے۔ اوپر سے انسان لگتے تھے، اندر سے آپ نور تھے اور کوئی فرشتے تھے۔ تو ان کی بات کی تردید ہو گئی۔ اگر آپ صرف اوپر سے انسان ہوتے اور اندر سے انسان نہ ہوتے، کوئی نوری مخلوق ہوتے، پھر کم سے کم آپ کا خاندان تو نہ ہوتا، بیوی بچے تو نہ ہوتے۔ تو آپ کا خاندان اور بیوی بچے ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جیسے اوپر سے انسان تھے، حقیقت میں بھی آپ انسان ہی تھے۔ اور اس میں رہبانیت کا بھی رد ہو گیا کہ عیسائیوں میں جو رہبانیت ہے یا ہمارے کوئی صوفیاء میں جو ہوتی ہے کہ بس دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، جنگلات میں رہو، نہ شادی کرو، نہ بیوی بچے بناؤ، اور ایک طرف الگ تھلگ ہو کے اللہ اللہ کرتے رہو، اسلام کا یہ درس اور یہ سبق نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو عیسائیوں کی ایجاد اور اس کو بدعت کہا ہے۔ اگر یہ رہبانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی اعلیٰ معیار ہوتا تو پھر کم سے کم سارے نبی وہ راہب ہوتے اور رہبانیت اختیار کرتے اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے یہ بات کہ لائے وہ کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ کوئی رسول اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ کسی رسول کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی معجزہ لا کے دکھائے، بلکہ یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے۔ کتاب بمانے مکتوب کے، لکھی ہوئی ہے، تحریر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس چیز کا وعدہ کیا ہے، جس جس چیز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ جس چیز کا وعدہ ہے اس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وعدے پہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ تو کیا ہو لیکن اس کا وقت مقرر نہ ہو اور لوگ چاہیں کہ ابھی آ جائے بس اسی وقت ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ ہر چیز جس کا وعدہ ہے اس کا ٹائم مقرر ہے اور پھر وہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مدت کے لیے، ہر مقررہ وقت کے لیے ایک تحریر ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، یعنی باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے۔ مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو احکام چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، پہلے حکم دیا پھر اس کو مٹا دیا، یعنی ختم کر دیا، منسوخ جسے کہتے ہیں عام اصطلاح میں، منسوخ کر دیا۔ اور جس حکم کو چاہتا ہے یثبت، ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، یعنی منسوخ نہیں کرتا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ کئی احکام ایسے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، آیات کھڑی ہیں، لیکن اب وہ حکم منسوخ ہے، اب وہ نہیں ہے، صرف تلاوت ہے باقی، لیکن حکم نہیں ہے وہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے۔ ایک مفہوم دوسرا، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، مٹاتے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، یعنی جو گناہ اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو گناہ اللہ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ان کی سزا دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے۔ انسان بعض اوقات توبہ کر لیتا ہے، توبہ سچی ہوتی ہے، اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ کھڑا رہتا ہے، ثابت رہتا ہے۔ تو دوسرا یہ مفہوم ہے، مٹاتے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، یعنی جس کے گناہ چاہے، جتنا گناہ چاہے مٹا دے، جتنا چاہے باقی رکھے۔
تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ مٹاتے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ اس کا نام مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا نام باقی رکھتا ہے موت کے بعد بھی۔ جس کو چاہتا ہے اس پر جب موت آ گئی وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا نام تک مٹ گیا، جیسا کہ اکثریت جو جا چکے ہیں آج کوئی پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے۔ اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کا نام باقی رکھتا ہے، چاہے وہ چلا گیا اللہ کے بعد نام اس کا باقی ہے۔ اب کتنا ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کے نام اب تک زندہ ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام دیکھ لیں، انبیاء کے نام دیکھ لیں، ان میں محدثین دیکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور باقی ہیں، کتنا صدیاں بیت گئی ہیں لیکن ان کے نام اب تک زندہ ہیں، باقی ہیں۔ تو یہ مفہوم بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی بالکل ان کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، ان کے چلے جانے کے باوجود بھی ان کا نام زندہ ہے قیامت تک۔ ایک اور مفہوم بھی ہے اس کا، چوتھا، اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک فیصلہ انسان کے حق میں ہوتا ہے، پھر وہ فیصلہ بدل جاتا ہے، کوئی فیصلہ باقی رہتا ہے، جو فیصلہ ہوا بس وہی رہنا ہے، کوئی فیصلہ بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں تبدیل کر سکتی، صرف دعا بدل سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء او کما قال، تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان پہ کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی، اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کے نتیجے میں اس کی بیماری ٹال دی، شفا دے دی، اس کی آفت مصیبت ختم کر دی۔ یہ کیا ہے؟ فیصلہ بدل گیا دعا کے نتیجے میں۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے فیصلہ تھا اسے اتنا ملنا ہے، اس نے گناہ کیا، فیصلہ بدل گیا، اللہ روک لیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اسی کے بعد اصل کتاب ہے، اصل کتاب اسی کے پاس ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ آپ کوئی سوال کرے، ادھر تو ہے تقدیر نہیں بدلتی، سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا وہ لکھ دے، اس نے لکھ دیا۔ اب جو لکھا وہ اللہ کا علم ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ کامل ہے، وہ غلطی سے پاک ہے۔ تو جب اللہ کا علم اس میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں اور غلطی سے پاک ہے، پھر وہ مٹتا کیسے ہے؟ وہ بدل کیسے جاتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو یہ بدلنا بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی لیے یہ تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ ایک شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے بیماری آئے گی، یہ علاج کرے گا، یا یہ دم کرائے گا، یا یہ دعا کرے گا، اور پھر اس کی بیماری ٹل جائے گی، یہ سارا کوئی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تقدیر سے باہر نہیں ہے کوئی، یہ نہیں کہ اللہ کا علم بدل جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا علم غلطی سے پاک ہے، اس نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ تو اب کسی دوسرے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو بیماری آئے گی، یہ علاج نہیں کرے گا یا دعا نہیں کرے گا، اس کی بیماری کھڑی رہے گی، یہ کیا یثبت ہو گیا۔ اب کسی کی تقدیر مٹ رہی ہے، وہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ ایک فیصلہ بدلے گا اس کا، کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہی رہے گا، یہ سب کو لکھا ہوا ہے۔ مٹاتے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے بعد اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر دکھائیں ہم آپ کو
یہ اما میں جو ما کھڑا ہے نا، یہ ما کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ اما نورینہ کا، اور اگر دکھائیں ہم آپ کو بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعیدہم جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، جس کا ہم کافروں سے بے ایمانوں سے جس عذاب کا ہمارا وعدہ ہے، اس میں سے کچھ عذاب ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں وہ عذاب آ جائیں ان پر، او نتوفینک، یا ہم وفات دے دیں آپ کو، یعنی ان کے ساتھ عذاب کا جو وعدہ ہے وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے، آپ چلے جائیں اس کے بعد عذاب آئے۔ فإنما علیک البلاغ، تو بس آپ کے ذمے تو بس تبلیغ کرنا ہے، بلاغ کا معنی تبلیغ کرنا، پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ مطلب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کے ساتھ ہمارے جو عذاب کے وعدے ہیں سچے ہیں، ان پر عذاب آنے ہیں، لیکن یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی، آپ کے سامنے ہی ان پر عذاب بھیجیں، یا آپ کو وفات دے دیں اور بعد میں ہم ان سے نمٹ لیں۔ یہ ہمارا کام ہے، چونکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ باقی آپ کے سامنے عذاب آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حساب لینا علینا الحساب ہمارے ذمے ہے، اس لیے ہم جب چاہیں عذاب دیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کر دیں، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، آپ ان پہ نگران نہیں ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں، گرفت کریں، یا آپ کے سامنے ہی ان کی گرفت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھ گئے؟ پھر دیکھیں کہ اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمے تو بس تبلیغ کر دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا نہیں دیکھتے وہ کہ بے شک ہم چلے آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے اس کے اطراف سے، ننقصها ہم کم کر رہے ہیں اس کو، ننقص نقص سے ہے، نقصان، نقص، کمی کرنا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ مراد کافروں کی زمین ہے، کافروں کی زمین دن بدن ان کے قدموں سے نکلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آتی جا رہی ہے، کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کیسے رفتہ رفتہ تدریجاً ہمارا عذاب ان کی طرف آ رہا ہے؟ اور واقعی ایسے ہوا، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، مدینہ پہنچے، تنگی کے دن گزارے، لیکن پھر وقت آیا کہ وہی مکہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور کافروں کو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے نکال دیا گیا، اور ان کا وہاں جانا حرام کر دیا گیا۔ تو فرمایا کیا وہ انہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم چلے آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے اس کے اطراف سے، واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، لا معقب لحکم، نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے فیصلے کو۔ معقب عقب سے ہے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑی پیچھے ہوتی ہے، تو اللہ کے فیصلے کے پیچھے کوئی آئے اور اس کے فیصلے کو رد کر دے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں حکومتیں فیصلے کرتی ہیں، لیکن ایک حکومت جاتی ہے، پیچھے اور آتی ہے، پہلے فیصلے ختم، نئے فیصلے۔ لیکن اللہ ایسا حاکم ہے کہ اس کے فیصلے کے پیچھے کوئی آئے اور اس کو رد کر دے، ایسا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکم، اور نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے فیصلے کو، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، جب وہ حساب لینے پہ آتا ہے اسے دیر نہیں لگتی۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان اہل مکہ سے پہلے جتنا لوگ تھے سب نے انبیاء کے خلاف، ان کے ماننے والوں کے خلاف چالیں چلیں اور سازشیں کیں، لیکن فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ ہی کے لیے ہیں تدبیریں ساری کی ساری، ساری تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں،
اس کی تدبیر کے مقابلے میں لوگوں کے پروپیگنڈے، لوگوں کی چالیں، ان کی سازشیں نہیں چل سکتی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے وہ اسے جو کما رہا ہے ہر نفس۔ ہر نفس، ہر شخص جو کما رہا ہے، اچھائی یا برائی، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کا۔ ایک ایک شخص کی پوری زندگی اس کے سامنے، جانتا ہے وہ اس کو جو کما رہا ہے ہر نفس۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے اچھا انجام دار آخرت کا۔ کافر تھوڑا انتظار تو کریں، وقت مقرر ہے، اوپر آیا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مقررہ وعدے کے لیے ایک تحریر ہے، لکھا ہوا ہے وقت مقرر، وعدے پہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کافروں کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے حق میں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ تو رسول ہی نہیں ہے، لستا نہیں ہے تو مرسلا، بھیجا ہوا یعنی رسول۔ کافر کہتے ہیں تو رسول ہی نہیں ہے۔ قل، آپ انہیں کہیں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ تم مجھے رسول نہیں مانتے، نہ مانو، اللہ گواہ ہے کہ میں رسول ہوں۔ اللہ خود میری رسالت کی جب گواہی دے رہا ہے، تم نہیں مانتے، نہ مانو، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص بھی جس کے پاس علم ہے کتاب کا، وہ بھی گواہی دیتا ہے میری رسالت کی۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب سے مراد سب کا کتاب، تورات و انجیل ہو گئی۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی عبداللہ بن سلام پہلے یہودی عالم تھا اور پھر مسلمان ہو گیا تھا، فرمایا اس سے پوچھ لو، وہ پہلی کتابوں کا عالم ہے، وہ بھی گواہی دے گا کہ میں سچا رسول ہوں، اور اللہ بھی گواہ ہے کہ میں سچا رسول ہوں۔ تم نہیں مانتے، نہ مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔